الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بری گھڑیاں نصیب فرمائیں کہ اس پاکیزہ عالی مرتبت اور صوری معنوی حسن سے مالا مال اس مرکزی جامع مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، اس کی ایکو بند کر دیں، حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کے لیے آج ہم یہاں جمع ہونے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ لمحہ لمحہ قبول فرمائے۔ آج کی اس عالی شان محفل میلاد کا جس طرح سے حسن انتظام ہوا، میں انتظامیہ کو، خاص طور پہ محترم جناب بریگیڈیئر نادر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے حضور اپنی عقیدت مندیوں، نیاز مندیوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت ماحول پیدا کیا گیا۔ یقیناً یہ ہماری نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال کو اور آقا کریم کے فضائل و مناقب کو مطالعہ کرنے کا۔ میلاد عمومی طور پہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ویسے تو اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن 3 چیزیں خاص طور پہ میلاد کے موسم میں ان محافل کا موضوع ہوتی ہیں۔ ایک شمائل، دوسری چیز خصائل اور تیسری چیز فضائل۔ حضور کے خصائل حمیدہ، حضور کے شمائل نور اور فضائل و مناقب، اور یہ تینوں مضامین شروع سے امت کے اندر محبوب ترین اہل علم کا، محدثین کا، سیرت نگاروں کا موضوع رہا ہے۔ شمائل حضور کے حلیے کو کہا جاتا ہے، خصائل حضور کی سیرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور مناقب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور حضور کی عظمتوں کے بیان پر مشتمل گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ میں ان تینوں پر ایک ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر اس کی ایکو بالکل زیرو کر دیں، ایکو کی ضرورت نہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ
اپنی تمام تر توجہات میری جانب مبذول کریں گے اور اس نورانی موضوع کے حوالے سے اپنے قلب و نظر کی تزکی کا ساماں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام کے شمائل حضور کے مبارک حلیے کو کہا جاتا ہے، اور صحابہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کا حلیہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، جو رشتے میں ان کے ماموں لگتے تھے، کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو بتائیں حضور کیسے تھے۔ اسی طرح باقی مختلف لوگوں نے مختلف اوقات پر صحابہ سے یہ سوال کیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود صرف 3 درجن اصحاب ہیں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ باقی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان نہیں کرتے، وہ دوسروں کو پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، تو میاں تم نے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پائے۔ حضرت میمونہ بنت کردم ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کی زیارت کے لیے گئی۔ مجھے شوق تھا کہ میں حضور کو دیکھوں، اور آقا کریم ایک ناقہ پر اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور کے چہرے پر جلووں کی اتنی تابش تھی کہ میں حضور کو باوجود آرزو رکھنے کے نہ دیکھ سکی، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی انگلیاں دیکھنے لگی تو فرماتی ہیں کہ مدتیں بیت گئی ہیں اس کہانی کو، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی باقی انگلیوں سے قد میں کچھ لمبی تھی، اور فرماتی ہیں کہ مدت کے بعد آج بھی اس کا حسن میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوا۔ یار جس کے قدموں کا حسن اور قدموں کا جمال ایسا ہے، اس کے چہرے کا جمال کیا ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور شاعر بھی تھے، فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ ہے حضور کے جمال کی شان، تو پھر کون بیان کرے گا؟ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور شمائل نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو حالت نیند میں دیکھا اور آقا کریم کے بہت قریب رہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے کا جلال جو تھا وہ چھا جاتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت حضور رکھتے تھے۔ اٹھتا ہوا قد تھا، درمیانی قامت سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، فرماتے ہیں کہ حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا۔ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، یہ لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن حضور کا قد متوازن اور درمیانہ تھا۔ لیکن اذا جامع القوم غمرہم،
جب حضور تشریف لاتے تو چھا جاتے، نظر حضور ہی آتے، اور جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا جو حلیہ لوگوں نے بیان کیا ہے، اس میں حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ام سلمہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور کا مختصر ترین حلیہ اگر بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، تو ان کا سن 110 ہجری میں ہوا ہے، تو گویا حضور کے وصال کے بعد 100 سال بعد زندہ رہے۔ اس لیے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر کوئی سن 110 ہجری کے بعد دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حج کا موسم تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، صرف میں ہی اکیلا ہوں جس نے حضور کی زیارت کی ہے، باقی سب وصال کر گئے ہیں، تو آؤ مجھ سے حضور کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کا موسم ہے، لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ حضور نے حج کیسے کیا، لیکن جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، حضور کا حلیہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی یہ 3 لفظ یاد کر کے حضور کے حلیہ نگاروں میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، 3 لفظ بولے۔ ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، حضور کی رنگت بیان فرمائی، اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ چٹا چونے کی طرح حضور کا رنگ نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ملاحت بھرا حضور کا رنگ تھا۔ دوسرا لفظ حضور کے لیے انہوں نے استعمال کیا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک حسن ہوتا ہے کہ اس کو حسن سبی کہتے ہیں، میٹھا حسن، دیکھنے والا دیکھتے تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، جب کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود فرمایا، انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہا کہ حضور کا حسن ملی تھا، ملی، میٹھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور نمکین حسن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ امام زرقانی نے حضور کے حسن ملی کی ایک خوبصورت داستان بیان کی ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں، تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، اب اگر تم میرے پہ اعتبار کرو اور مجھے اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ آقا کریم نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے۔ جب تک تو حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ ایک
سینے پہ ہاتھ دھر کے ایک عجیب کیفیت میں سکتے میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار ایک شخص آیا تم سے ادھار اونٹ لے کے چلا گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب نقد سودا دیا جائے تو اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب ادھار دیا جائے تو بندہ جانتا ہو یا کوئی درمیان میں ضامن ہو یا وہ کوئی چیز گروی رکھے۔ کہا یار ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، اور اونٹ بھی قیمتی اور ادھار، تم میں سے کسی نے پتہ ہی نہیں پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ چوتھے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ علامہ زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو ابھی تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت۔ انہوں نے کہا میاں قیمت بعد میں دینا، ہمیں تو لگتا ہے خود بک گئے ہیں، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔ تو امام زرقانی نے لکھا کہ وہ سارا قبیلہ، اس کا نام تھا وفد طارق، وہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں پہ بیعت اسلام کی۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو ملی بنایا تھا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پر تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس نے 17 وجوہات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ کہ جب کوئی شخص آتا اور نبی سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مماس ہوتا تو وہ چھو لیتا، جان لیتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت کو پوشیدہ رکھا گیا کہ کوئی مہر نبوت دیکھے اور مانے، اس کی ضرورت نہیں، چہرہ ہی ایسا بنا دیا ہے، جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا لفظ حضور کے لیے انہوں نے استعمال کیا ملیحن، اور تیسرا لفظ استعمال کیا حضرت ابو طفیل نے مقصد۔ مقصد کا معنی متوازن، یعنی ہر معاملے میں توازن، لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد لمبا بھی نہیں قد چھوٹا بھی نہیں، درمیانی، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ بھی شخصیت بے وقار ہو جاتی، اور پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے تو پھر بھی شخصیت کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ سینہ اور پیٹ کا برابر ہونا یہ کمال حسن ہے۔ تو حضور کے حسن کے بارے میں کہا سواء الصدر والبطن۔ اس طرح حضور کے تمام اعضائے بدنی، حضور کے مبارک بال نہ تو بالکل گنگریالے تھے
اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے، یعنی بالکل گنگریالے بھی اچھے نہیں لگتے، اور بالکل استحصال والوں کا یہ بھی حسن نہیں ہے، تو ہلکا سا خم تھا حضور علیہ السلام کے مبارک منہ نور میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ حضور کے یہ جو دو ابرو ہیں یہ بالکل گولائی میں تھے، کمان کی طرح، اور درمیان میں یہ جو جگہ تھی یہ محراب کی شکل بنتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام تو اسلام کے سر انور کے بال کبھی لٹک کے حضور کی پیشانی پہ آتے تو ہلکا سا خم ہوتا ان میں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ذرا تصور کیسے باندھا ذرا دیکھیے۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، اللہ اکبر، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں۔ کہا کہ حضور کی زلفوں کا خم ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ابروؤں کے محراب میں سجدہ ریز ہے، اور جو سجدہ ریز ہو وہ کوئی دعا بھی مانگتا ہے، تو یہ زلف کیا دعا مانگ رہی ہے، تو ذرا تصور دیکھیے۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ تو اللہ کے محبوب کے ہر عضو بدن کے اندر تناسب تھا، توازن تھا، خوبصورتی تھی۔ تو ان تین لفظوں کے اندر حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ اب آئیے حضور کی سیرت کی طرف، اور حضور کی سیرت، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اور ایک روایت میں 6 لفظوں میں بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بخاری میں روایت موجود ہے، جب پہلی وحی حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو قرآن تو اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو حضور کا قلب تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن حضور نے اس کی ایک کیفیت کو محسوس کیا، تو حضور گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈال دی، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خدشات ہیں، تو ام المومنین نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب جو انہوں نے لفظ کہے وہ سن لیجئے، صحیح بخاری، کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب لفظ سن لیجئے، انک لتصل الرحم، یہ حضور کی سیرت کے نمایاں وصف ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ یہ 6 کلمات حضور کے لیے انہوں نے حضور کی سیرت کے جلی عنوان بیان کیے، کیونکہ حضور ایک کیفیت محسوس کر رہے تھے، تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ کسی شخص کی نمایاں خوبی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ بعض اوقات ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، اور اس کا معقول بہانہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ یہ رکھیں گے، تو پھر تو ہم برابر ہو گئے۔ ان کے تلخ رویے کے باوجود اپنے رویوں کو خوبصورت رکھنا، یہ حضور کا دیا ہوا نظام شریف۔ ہم کہتے ہیں وہ 1 قدم پیچھے ہٹا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر تو ہم 10 گنا اس سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو آقا کریم کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، اوجریاں پھینکی، کانٹے بکھیرے، گڑھے کھودے اور آوازیں کسی اور کیا کچھ نہ کیا، اور حضور جب مکے میں فاتح بن کے آئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اتریں گی، لیکن آقا کریم نے انہیں پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ انہیں لگتا تھا گردنیں اتر جائیں گی، لیکن چلو اگر بہت بھی معافی ملی تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ شہر سے نکال دیے جائیں گے۔ لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب حضور نے جواب دیا، جب پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، شریف باپ کے شریف فرزند ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء،
جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں وہی تمہیں کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر میں اضافے کا سبب اور رزق میں برکت کا ذریعہ اور انسان کے لیے طمانیت کا سبب ہے۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو صدقے کی بہت صورتیں ہیں، یہاں کرو وہاں کرو وہاں کرو، ثواب سب سے زیادہ کس میں ہے؟ تو فرمایا گیا جو ناراض رشتہ دار کو صدقہ کیا جائے وہ بہترین صدقہ ہے، کیونکہ نفس نہیں مانتا، نفس رکاوٹ ڈالتا ہے کہ یہ تو میرا شریک ہے، یہ تو مجھے ہر وقت جو ہے وہ چاروں شانوں چت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور آج اگر یہ مجبور ہے تو کیا میں اس کو کھڑا کروں؟ تو نفس اس میں قائل نہیں ہوتا اور ساتھ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا بہترین صدقوں میں سے ایک بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضور کا وصف نمایاں سیرت کا انک لتصل الرحم، دوسرا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا کہ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ساری امت کا بوجھ میرے حضور نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ اور تیسرا بھی اس سے جڑا ہوا جملہ ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کی تکمیل آپ سے ہوتی ہے۔ غریب ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، کثیر العیال ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کماتے ہیں۔ یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا وصف حضور کا بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ کمال درجے کے مہمان نواز ہیں، اور یہ حضور کا وصف نمایاں ہے کہ حضور مہمان کو کھانا کھلا کر کے خوشی اور مسرت محسوس کرتے تھے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ مہمان اپنی قسمت کا کھانا لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی ریاضتیں، عبادتیں، چلے، سجدے، رکوع، قیام، باقی جو کچھ ہے وہ آدھا بنتا ہے۔ آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور بلے شاہ نے اسی لیے کہا تھا اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ تو یہ حضور کا چوتھا نمایاں وصف وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پانچواں وصف حضور کا ام المومنین نے یہ بیان کیا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا لیکن ہوتے وہ حق پہ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کا ساتھ دیا ہے۔ اور جو آخری بات مختلف حدیث میں وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا نمایاں وصف ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارے آقا کے اوصاف، ان کا عکس ہماری زندگی کے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو مبارک ہو۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر جھوٹ کو فن مان لیں کہ یہ جھوٹ بھی ایک فن ہے، بلکہ آج ہمارا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں برکت اڑ جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے لیکن اللہ کے حساس اور نورانی فرشتہ ہائے رحمت جو ہیں وہ سونگھتے ہیں اور وہ ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرشتے اس تعفن کی وجہ سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ ایک گھر کے اندر باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، بیٹا بھی جھوٹ بولتا ہو، بیوی بھی جھوٹ بولتی ہو، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہو، تو بہن بھائی بھی آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے، ہم یہ سمجھے کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، پھر بھاگے بابلوں کے پاس
اور وہ بھی جھوٹ کا ایک کاروبار لیے پہلے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہتا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر تو لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، اور پھر اتوار کی اتوار اس کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑتی ہے۔ تو اس جھوٹ نے ہمارے گھر سے، ہمارے کاروبار سے فرشتوں کو جو رحمت لے کر آتے تھے ان کو دور کر دیا۔ اس تعفن کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے وہ فرشتے تو ہمارے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، اور نحوستیں برستی ہمارے گھر میں، اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ تو سچ، ہمارا دین سچ پر جڑا ہوا ہے۔ اگر سچ ہی نہیں ہے تو دین کے پلے رہتا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جانب سے صادق اور امین کہا جاتا تھا، یہ کردار ہے۔ بلکہ جب حضور پہلی دعوت دیتے ہیں قریش مکہ کو، صنادید کو، تو کوہ صفا پہ بلاتے ہیں، اور ان کو بلا کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو پھر فرمایا مان لو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اگرچہ وقتی طور پہ انہوں نے انکار کیا، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج کیوں بولے گا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو صادق اور امین یہ میرے حضور کا ٹائٹل ہے، اور آپ اس سے بڑی کیا دلیل مانگتے ہیں کہ جب حضور کو شہید کرنے کے لوگ درپے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیتے ہیں کہ اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم مشترکہ لڑائی کریں گے، اور اگر نوبت دیت کی آئی تو ہم دیت دے دیں گے، لہٰذا کوئی ایک برادری نہیں، سارے قبیلے جمع ہو کے یہ مشترکہ کام کریں اور حضور کے گھر کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور ان کی امانتیں میرے حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ جب اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے امانتیں نکلواتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہم قتل کے درپے ہیں لیکن ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح ان کی امانتیں لٹا کے آؤ، یعنی جو خون کے پیاسے ہیں ان کی بھی امانتیں اس دہلیز پہ ضائع نہیں ہو رہی۔ ہمارا تو تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو ہم جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ ہم جس کو قرض دے بیٹھے ہیں بعد میں اس کو وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ مجھے شدید ضرورت پڑ گئی ہے تو جناب قرض واپس کر دیجیے۔ ہماری آرزو ہوتی ہے یہ فوت ہی ہو جائے جو ہے وہ جس نے مجھے قرض دیا ہے۔ لیکن دیکھیے امین اور صادق یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے دو لفظ ہیں، اور وہ کافر بھی اس لفظ کو بولنے کے لیے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہ لفظ بولنے کے لیے مجبور ہیں۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے مبخلہ و مجبنہ، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بنا دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو مشکل میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن اولاد کے بعد پھر تھوڑا سا سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، تھوڑا سا بخیل بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا اولاد مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے۔ تو حضور سے کہا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ممکن کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، اور ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے جیسا بڑا نہ کوئی عاشق رسول ہے اور نہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہے، تو میاں پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں جڑا ہوا، مومن سچ بولتا ہے، اس کی زندگی سچ سے عبارت ہے۔ آج ہمارے مسائل میں سے جھوٹ اس قدر سرایت کر گیا ہوا ہے کہ اس کو فن مان لیا گیا ہے، اس کو کمال سمجھ لیا گیا ہے، جھوٹ بولنا کوئی بات ہی نہیں رہی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے جو سیرت کے جلی عنوان بیان فرمائے وہ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو یہ 6 خوبیاں
آج کی اس مجلس میں مجھے اور آپ کو جائزہ اپنا لینا چاہیے، کیا یہ 6 خوبیاں جو حضور کی سیرت کے بڑے نمایاں پہلو ہیں اور برجستہ ام المومنین نے بیان کیے ہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہم صلہ رحمی، تحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کے لیے ہم محنت کرتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ آسودہ ہوں۔ اگر یہ ہم طے کر لیں کہ ہم اوروں کے لیے جئیں گے تو اللہ ان کے حصے کا رزق جو ہے وہ ہمیں دے گا، اور اللہ ہمارے ذریعے سے ان کو نوازے گا اور نیکی ہماری ہوگی۔ اور چوتھی چیز تقر الضیف، اور پانچویں چیز سچ بولنا، اور چھٹی چیز وتعین علی نوائب الحق۔ تو یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت کے اس عنوان کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، حضور کے فضائل اور مناقب، اس پر صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں تھے اور مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک نے کہا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ دوسرے نے کہا تم نے سچ کہا، حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ تیسرا بولا شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے، کلیم اللہ، سر طور خدا سے ہم کلام ہونے والا پیغمبر، سر پہ سادہ سا امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کی توحید کا اعلان فرما رہے۔ ایک بولا حضرت عیسیٰ کی شان کون سی کم ہے۔ اس طرح گفتگو چل رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، صحابہ میں تمہاری گفتگو بھی سنی اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا، واہ واہ فلاں کی کیا شان ہے، فلاں فلاں کی کیا شان ہے۔ تو کہا تمہارا میں نے کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا۔ تم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ہوا کذالک، ایسے ہی ہے۔ تم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ہوا کذالک۔ تم نے کہا حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے، حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، ہوا کذالک۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور جن پیغمبروں کا تم ذکر کر رہے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، قیامت کے دن یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، ولا فخرا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ملا علی قاری نے قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں کہ جب نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے تو پھر بات تو فخر کی بنتی ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں تو بات تو فخر کی بنتی ہے۔ کہا میں فخر نہیں کرتا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور سب سے پہلے سفارش میری قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور سب کچھ فرمانے کے بعد فرمایا ولا فخرا، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی، کسی کو کوئی فضیلت، کسی کو کوئی فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے رب سے کلام کیا، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں ان سے بھی آگے چلا گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ تو میں اور آپ اس بات پہ ناز کریں کہ ہمیں اس نبی کی امت ہونے کا اعزاز نصیب ہوا جس کی امت ہونے میں نبی بھی فخر اور افتخار محسوس کرے۔ میں نے کتب میں 12 نبیوں کی آرزویں پڑھی ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی۔ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم سوئے تھے مقدر جاگے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دی اور کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔
میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی۔ ایک فارسی کا شعر سنیے، اللہ اکبر، بری نازم کہ ہستم امتے تو، شاعر کہتا میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ اکبر، بری نازم کہ ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ حضور میرا اس بات پہ ناز ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کی امت ہونے کا اعزاز، آپ کی امت ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو، اللہ نے یہ جو نعمت غیر مترقبہ ہمیں عطا فرمائی۔ ایک رات کا، ایک شام کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام پہ لگا دیں۔ اور محفل میلاد حضور کے ذکر کی مجلس کا چراغاں کرنے والوں، اپنی زندگی کو اپنے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ڈھال لینے سے حضور کی حقیقی مسرت اور خوشی ہمیں نصیب ہوگی۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ اس خوبصورت اور نورانی محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اپنی پناہوں کا حصار، آبرو بری زندگی، دنیا دین آخرت، معاش اور معاشرت کی برکتیں اللہ عطا فرمائے، اور اللہ قیامت تک اس مسجد کی رونق سلامت رکھے۔ اس محلے میں بسنے والے تمام لوگوں کو اللہ اپنی امان اور پناہ دے، جملہ منتظمہ کو اللہ اپنا خاص فضل اور کرم نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد